خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نظر مانتی ہیں، حسنین کو اگر اللہ نے شفا عطا فرما دی تو 3 روزے رکھیں گے، قربان جائیے، شفا مل گئی۔ گھر میں اتنا آٹا بھی نہ تھا کہ افطار کے لیے روٹیاں بنا سکے۔ مولا علی گئے، ایک یہودی کے پاس سے آٹا بطور قرض لے کر کے آئے، سحری ہو گئی، افطار کے لیے روٹیاں تیار تھیں۔ توجہ چاہوں گا، افطار کے لیے روٹیاں تیار تھیں، ابھی وقت افطار کا قریب تھا کہ دروازے پر ایک مسکین نے آواز لگائی، اے اہل بیت، مسکین ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ خاتون جنت نے فوراً فرمایا روٹیاں اٹھاؤ اور مسکین کے حوالے کر دو، آج نبی کے گھر والے پانی پی کر افطار کر لیں گے۔ دے دیا، افطار ہو گئی۔ دوسرے روز پھر روزہ رکھا گیا، اور جو آٹا بچا تھا اسی بچے ہوئے آٹے میں سے کچھ روٹیاں تیار کی گئی۔ پھر افطار کا وقت آیا، جب افطار کے لیے بیٹھے تو دروازے پر پھر ایک سائل نے آواز لگائی، یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ خاتون جنت نے فرمایا یہ روٹیاں لے جاؤ اور اس یتیم کو دے دو، آج نبی کے گھر والے پانی پی کر ہی اپنی افطار کر لیں گے۔ باقی بچے ہوئے آٹے سے تیسرے دن روٹیاں تیار کی گئی، روزہ تھا، افطار کے وقت جب افطار کے لیے بیٹھے روٹیاں تیار تھی، ایک قیدی دروازے پر آتا ہے، آواز لگاتا ہے قیدی ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ خاتون جنت نے فرمایا یہ روٹیاں اٹھاؤ اور اللہ کے نام پر مانگنے والے اس اسیر کو دے دو۔ اسے روٹیاں دے دی گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، مولا نظر بھی پوری ہو گئی اور تیرے نام پر غریبوں کی خدمت بھی ہو گئی۔ اللہ کو خاتون جنت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا گیا، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچو، اللہ کی محبت کے اندر کھلاتے ہیں، کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو۔ میں پوچھتا ہوں بھوکے تھے یا نہیں تھے، میں پوچھتا ہوں ضرورت تھی یا نہیں تھی، لیکن یہاں پر اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی خود غرضی کو مٹا کر کے انہوں نے مصطفیٰ پیارے کے امتی کا خیال فرمایا، اللہ کے بندوں کا خیال فرمایا۔ اور جب وہ کھانے والوں نے کہا اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ نے ہمارے پیٹ کی آگ کو بجھائی، تو پکار اٹھتی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر ہم نے تمہیں کھانا کھلایا بھی ہے تو صرف اس لیے کھلایا ہے کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے نہ تمہیں کوئی بدلہ چاہیے، نہ تم سے ہم شکر کا کوئی خیال اور جذبہ رکھتے ہیں۔